بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکیر کا ذکر کیا اور اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ میں جو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس میں بھی تمثیلیں اللہ تعالیٰ نے دی، تو ایک مثال بیان فرمائی، جیسے کل عبد مملوک کی ایک مثال تھی، وہ کلن علی مولا ہو، ایسے آج جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کائے کی کہ وہ کانت غزلہ من بعد قوت انکاسا، مکہ میں ایک احمق عورت رہتی تھی، مکہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کی مثال دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کفر اور بت پرستی کے جو شبہات تھے ان کا ازالہ کیا۔ ان اللہ یامر بالاحسان یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل جو ہے اس سے مراد سب سے بہترین اور سب سے بھاری اور سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں توحید پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان سے مراد عبادات کا، فرائض کا، کیا ہے یہ ماننے میں ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہاں تو سب ہنسی مذاق ہوتی ہے، اس میں سب اندر ٹیپ ہو جائے گا، بعد میں سن کے تم بھی ہنسا کریں گے۔ میرا ہنسنا بند کرنا پڑے گا، ریکارڈنگ کر رہا ہے اس لیے۔ عبداللہ والاحسان اور احسان کا، احسان سے مراد وہی جو حدیث جبریل میں پڑھا تھا، مل احسان سبق کم ہوئے گا پھر۔ احسان کس کو کہتے ہیں تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی اطاعت فرما برداری کر کانک تراہ، جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا تیرے دل میں ارادہ نہیں آ سکتا ہے تو پھر ایسا سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی حقیقت مراقبہ ہے، یعنی اللہ کو اپنے اعمال کا رقیب مان لینا اور اپنے ہر عمل کو اللہ کی نگرانی میں سمجھنا۔ نگرانی میں اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو خطا سے محفوظ رہتا ہے، اور صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ، اور اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ اہل قربہ کو کیوں خاص کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے انفاق میں سب سے زیادہ اجر اہل قرابت پر ملتا ہے، صلہ رحمی کا اجر، بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا درہم دو ہوتے ہیں، ایک درہم وہ ہے جو تم مساکین پر خرچ کرے، اور ایک درہم وہ ہے جو اپنے اولاد پر خرچ کرے۔ اپنے اولاد پر جو درہم خرچ کرے گا اس میں صدقے کا اجر بھی ملے گا اور اس میں صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا، اور اس میں اپنے اولاد کی تربیت اور اصلاح کا اجر بھی تجھے ملے گا، تو اس انفاق کو بھی اس میں داخل کیا گیا۔ تو اہل قرابت کو دینا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحشا سے۔ تین باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ممانعت کے اعتبار سے دیا، امر کے اعتبار سے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، اور نہی کے اعتبار سے فحشا، منکر اور بغی۔ فحشا سے اللہ تعالیٰ قوت بہیمیہ کا اعلان چاہتے ہیں، کیونکہ فحشا کی مراد آیات اور احادیث کی اصطلاح میں زنا سے کی گئی ہے، اور یہ قوت بہیمیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ والمنکر، اور منکر سے، منکر کا معنی، منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کفر اور معاصی میں سے ہو، شریعت نے اس کو منع کیا ہو، یا اس کے ارتکاب پر کوئی وعید وارد ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ منکر کا روکنا یہ قوت وہمیہ کا روکنا ہے، کیونکہ نافرمانی اکثر وساوس اور وہم سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو پہلے قوت بہیمیہ سے روکا، دوسرا قوت وہمیہ سے روکا، اور تیسرا والبغی، قوت سبعیہ،
درندگی یعنی جانوروں میں ظلم و ستم، ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو، جنگل میں دیکھو شیر تمام پر ظلم کرتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کرتا کیونکہ وہ شیر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ اس میں قوت سبعیہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اس لیے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ولید ابن مغیرہ کو سنایا، کیونکہ مکہ کا بڑا پکا دشمن، فصیح اور بلیغ دشمن تھا. کیا تھا؟ فصیح اور بلیغ دشمن تھا. اس کو یہ آیت سنائی تو اس نے سنا تو کہا کہ محمد یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت تو نے مجھ کو سنائی، ان لہو حلاوتن، اس میں کیا مٹھاس ہے کہ اللہ نے عدل کا، احسان کا اور ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیا، اچھی باتیں، فحشاء، منکر اور بغی، بری باتیں، ان سے روکا. تو فرمایا کہ ان فیہ لحلاوۃ، اور اتنا سب ہونے کے بعد میں فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مان جاؤ میری بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ کان پکڑا کے مرغا بنا کے بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم. کس انداز میں اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو اس لیے اتارا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. تو مغیرہ، ولید ابن مغیرہ نے کیا کہا؟ ان لہ حلاوۃ وان علیہ طلاوۃ وان اعلاہ لمثمر، اور پھر فرمایا کہ وان اسفلہ لمعصف. یہ جملے اس نے جو ہے تو کہے اور اس کو اچھا لگا تو یہ آیت لے کر ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل کو سنانے کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کافر ان سے تبلیغ کروا رہے ہیں. کس سے تبلیغ کروا رہے ہیں؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا یعرض بالدین من الرجل الفاسق والفاجر، اللہ کبھی اپنے دین کی حمایت فاسق انسان سے بھی لے لیتا ہے. تو وہ گیا ابو جہل کے پاس، کہا کہ آج تو محمد نے کمال کر دیا. کون سی؟ کہا کہ دیکھو یہ سنا ہے یامر بالعدل والاحسان، اس کو بھی خطبے کی آیت سنا دی. یہ آیت سن کر تو سب کے سب لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ورنہ خطبے میں سب پر سکینہ طاری ہوتی ہے، نزول ہوتا ہے، اور جب ان اللہ آ گئے تو بھی بولتے چل اب ان اللہ آ گئے. ایک خطبے کے دوران ایک آدمی کو پوچھا کہ یہ کیا ہے ان اللہ یامر؟ تو کہ نماز کو کھڑے ہونے کی دعا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، یہ سب کو معلوم ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل سب کو پڑھا جاتا ہے، پورے بالکل جھومتے ہیں بالکل، اور اس کے بعد ان اللہ آتا ہے، سب ایسا جیسا سویا ہی نہیں تھا. یہ آیت عثمان ابن مظعون نے جب سنی تو ایمان میں داخل ہوئے. رسول اللہ کے رضائی بھائی تھے، آپ کے ساتھ میں کود کیا میں بچپن میں، تو رسول اللہ کو ان سے محبت تھی تو ہمیشہ کہتے تھے اے عثمان ایمان میں داخل ہو جا، ایمان لے آ، میں تجھے چاہتا ہوں ایمان میں آ جا. تو سوچوں گا، دیکھتا ہوں بات، فارغ ہونے کے بعد میں بیٹھ ورنہ ابھی سے ذکر کرنا پڑے گا اکثر، فارغ ہونے کے بعد دیکھیں گے. نہیں ابھی ٹائم ہے، فارغ ہونا نہیں، وہ تو مشغول ہونا ہے. اصل مشغول وہاں پر ہوتا ہے، کیلولہ کا ٹائم نہیں ملتا ہے عبداللہ. بعد میں بتلانا فون کر کے سال میں ایک مہینے میں کتنے دن کیلولہ کا ٹائم ملا. سمجھ میں آیا؟ ابھی ہے اطمینان، ابھی سب کچھ ہو جائے گا تو ہو جائے گا اچھے سے، بعد میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی، اتنا خامخواہ ہو جائے گا. تو کہا کہ میں سوچتا ہوں اے محمد ایمان لانے کا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ان کو سنایا، تو فرمایا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کا کلام. وہ ایمان میں داخل ہو گئے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجمع آیت فی القرآن ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. قرآن مجید کی جامع ترین آیت یہ ہے، اور قرآن مجید کی مرتبہ میں عظیم ترین آیت وہ الحی القیوم ہے، آیت الکرسی، اور جامع ترین آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خطبے میں اس کو کس نے متعین کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ
खलीफा राशिद उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने इस आयत को अपने तमाम फरमान रवा हुकूमत में इस बात को लाजिम कर दिया कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल इसको खुतबे में मिलाया जाए, और ये ऐसी जामे आयत है कि खुतबा इस पर ख़त्म किया जाए। आज तक उन्होंने जो सुन्नत जारी की थी उस पर अमल हो रहा है। और शुरू में इन्नल्लाह व मलाइकतु भी आता है, कभी इन्नल्लाह वो इन्नल्लाह के साथ चला जाता है। इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, तो सब देखते हैं कि वो तो आखिरी की आयत है। तो फरमाया कि खलीफा मुअतसिम बिल्लाह अब्बासी, उसने ये इन्नल्लाह की आयत मुतय्यन फरमाई कि रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ भी होना चाहिए। अल्लाह जब दुरूद पढ़ते हैं सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालों तुम भी सलात व सलाम पढ़ो, दिल में पढ़ो, जोर से नहीं, उसमें जोर से पढ़ना मकरूह है उस वक्त में खुतबा के दौरान। खरजल इमाम ला सलात वला कलाम, खुतबा सुनना वाजिब है, पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। बड़ा अजीब हाल है। सलाम की तरह सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना बिल्कुल खामखा है। तो बात चीज़ें ऐसी होती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अजमा आयत फिल कुरान। क्या जमा उसमें हुआ है ऐसा, फरमाया अजमाउ लिल खैर व शर, खैर और शर दोनों जमा। खैर तो ये है यामुरु बिल अदल वल इहसान और इताई ज़िल कुर्बा, और शर ये है कि यनहा अनिल फ़ाहिशा वल मुनकर वल बग़य, तीन के मुकाबले में लाए। और इस सब मुशरिकीन के लिए अभी 7 बातें ला रहे हैं। समझ में आया? तो फरमाया कि ये नसीहत अल्लाह ताला ने की लअल्लकुम तज़क्करून वअफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम, और तुम अल्लाह ताला से जो तुमने अहद किया है उस अहद को पूरा करो। अल्लाह से अहद कौन सा है मुसलमान का? ईमान सबसे बड़ा अहद है। यह है कि आपस में एक दूसरे से अहद किया। उलमा कहते हैं कि अल्लाह का अहद ये है कि किसी भी काम करने में अगर उसने कसम खा लिया, अल्लाह ताला को गवाह बना लिया, तो ये अहद अल्लाह का हो गया कि बखुदा मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा, ये मेरे ऊपर हराम। ये अल्लाह से अहद उसने कर लिया, अल्लाह के नाम को गवाह बनाकर। अब उसे उस हराम चीज़ से बचना चाहिए। समझ में? किसी चीज़ से रुकना है इंसान को, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि वो कसम खा ले कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो अब उसने ये अल्लाह से अहद कर लिया। अब अगर पिएगा तो अल्लाह के अहद को तोड़ेगा और उसी को जवाब देना पड़ेगा कि तूने अल्लाह के नाम की तौहीन की, जिसको गवाह और शाहिद बनाया था उसकी गवाही छीन ली, अल्लाह ताला की तूने तौहीन की। इसलिए फरमाया कि गैरुल्लाह को कसम में अल्लाह के सिवा ला भी नहीं सकते। समझ में आया? वला तनकुस ईमान, और मत तोड़ो तुम कसमों को बाद तौकीदिहा, उसको पुख्ता करने के बाद। यानी जब तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर उसको पुख्ता कर लिया, और वक़्त तुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, जबकि तुमने अल्लाह ताला को उस पर ज़ामिन बना दिया है, अल्लाह के नाम को गवाह लेकर आए और कहा कि मैंने इस चीज़ की कसम खा ली, अल्लाह यालमु मा तफ़अलून। और देखो आप मिसाल देते वला तकूनू कल्लज़ीना नक़ज़त ग़ज़लहा, और तुम मक्का की उस अहमक औरत की तरह न बन जाओ। कौन सी? मक्का में एक औरत थी, रायता उसका नाम था, और वो सूत काट कर धागा बनाती थी। रुई को धागा बनाने के लिए रुई को क्या करना पड़ता है? अलग अलग करना पड़ता है, फिर उसमें का एक धागा बनता है एक दूसरा, और उन दोनों को मिलाकर बांटा जाता है तो एक धागा बनता है। समझ में? तो सुबह से लेकर दोपहर तक मेहनत के साथ इस काम में वो मशगूल हुआ करती थी। समझ में? और जैसे दोपहर हुई तो वो उसकी दोनों बेटियां और उसकी बांदियां सब इस काम में लगते थे, और दोपहर के बाद कहा कि अब तक जो बनाया है इसको खोल कर सीधा और पहले जैसा कर दो, क्योंकि पागल थी। क्या थी? पागल थी। तो वो फिर बनाए हुए धागे का और खोलते, शाम तक ये काम पूरा हो जाता, फिर दूसरे दिन उसका धागा बनता और आधे दिन के बाद खोल जाता। बस यही उनका काम था। अल्लाह ताला ने कसम तोड़ने को धागे के साथ तशरीह, यानी तुमने धागा पक्का बांध दिया अल्लाह का नाम लेकर, और अगर वो चीज़ करके तुमने कसम तोड़ दी तो तुमने धागा तोड़ दिया, अल्लाह से रिश्ता छोड़ दिया। समझ में आया? तो मिसाल भी अल्लाह इसलिए समझाते हैं
بڑی محنت کے بعد وہ دھاگا بناتی تھی، من بعد قوت انکاسا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو انکاسا کھول دیتی تھی، یعنی ما ینقص احکامہ، اس کی مضبوطی اور اس کے بٹنے والے حصے کو کھول دینا۔ وہی امراۃ الحمقى من مکہ، اور وہ پاگل عورت تھی مکہ میں، تعزل طول یومیہ ثم تنقض تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم اپنے قسموں کو بناتے ہو فتنے کا ذریعہ، دخلا بینکم یعنی ما يدخل فیہ، اس میں داخل ہونے کا جو ہے تو ذریعہ، ما يدخل فی الشیء لیس منہ، یعنی ایسی چیز کو اس میں داخل کرنا جو اس سے نہ ہو، فساد کے ذریعے سے یا دھوکہ وغیرہ دے کر۔ کیسے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا، دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربیٰ من امہ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک جماعت، ہر ایک قبیلہ اپنے آپ کی بقا کے لیے دوسرے قبیلوں کے ساتھ قسم اور حلف اٹھاتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم ہمارے ساتھ رہنا، ہم پر کوئی ظلم کرے تو تم جواب دے گے، تم پر ظلم ہوا تو ہم سب مل کر جواب دیں گے، ہماری طاقت تمہاری طاقت اور تمہاری طاقت ہماری، ہمارا مال تمہارا اور تمہارا مال ہمارا، اس طرح۔ تو قسم کھاتے تھے تو تب وہ قبیلے کے ساتھ رہنا، اور ورنہ بڑے قبیلے چھوٹوں پر ظلم کر کے ان کو برباد کر دیتے سمجھ میں۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی ایک رہنے اور جینے کی اسکیم بنا لی تھی۔ اب اس میں پھر ایسا ہوتا تھا، دخل کو سمجھنا ہے، دخل بینکم، کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا قبیلہ سر اٹھاتا اور اس کے پاس ان سے زیادہ مال اور دولت ہوتی، فوج زیادہ ہوتی، جوان زیادہ ہوتے، لڑاکو زیادہ ہوتے، تو وہ کیا کرتے، ان کے ساتھ حلف اٹھا لیتے اور ان کو چھوڑ دیتے، اور ان کے ساتھ بھی اللہ کی قسم کھا کر اور ان کو عذر بیان کر دیتے، کہا کہ ہم نے جو ہے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ مطلق وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ دنوں کا وعدہ کیا تھا، ہمارے اعتبار سے وہ دن پورے ہو گئے، اس لیے ہم نے تم کو چھوڑ دیا۔ یہ دخلا بینکم، سمجھ میں آیا کہ اللہ کی قسم کھائی اور اس میں فتنہ داخل کیا اور بڑے قبیلے کے ساتھ عہد کر لیا دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اسلام میں داخل ہونے والے کافرین ہیں وہ کہیں گے انہوں نے تو اللہ کے نام کی توحید کی، یہ مذہب میں عہد توڑ سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایسا ہی ہوگا۔ تو صدقتم عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے کا ذریعہ تم بنے گی قسم توڑنے کی وجہ سے۔ اربع من امہ ای یخالفون الحلفاء فاذا وجدوا، پر جب کہ وہ پاتے تھے ان میں سے کثرت کے اعتبار سے اور عزت کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے، تو ان کے ساتھ حلف اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی پہلے جس نے تم سے عہد اور قسم لیا اس کا تم وفا کرتے ہو یا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے صاف واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تم نے جو عہد توڑا تھا اور اللہ کے نام میں دخلا بینکم فتنہ داخل کیا تھا، دھوکہ داخل کیا تھا، اس کی حقیقت بتلا دے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ایک امت بنا دیتا، لجعلکم امۃ واحدۃ، یعنی ایک دن پر رکھتا، لیکن اللہ نے جسے گمراہ کرنا چاہا اسے گمراہ کیا اور جس کو ہدایت دینی چاہیے اس کو ہدایت دی۔ اس لیے اور تاکید کے لیے مزید کہا کہ ایمان والو لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، قررہ تاکیدا، کہ تم مت بناؤ اپنی قسموں کو فتنے کا اور دھوکے کا ذریعہ، فتزل قدم بعد ثبوتها، ورنہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے قدم ثابت قدم ہونے کے بعد میں پھسل جائیں گے اور تم کو اس کی برائی لاحق ہوگی، تذوقوا السوء، اور تم برائی یعنی اس کا عذاب چکھو گے جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ دیکھو آ گیا